جناب اسپیکر، میں پھر موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک ہیجان ہے جو اس وقت آج جس تقرری کا پروسیس کا آغاز ہوا ہے، ایک ہیجان برپا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جو حربے استعمال کر رہے ہیں، یا اقتدار کی جدائی میں اور اس غم میں جس طرح وہ پاگل ہوئے ہیں، وہ اپنے تمام تر جو حربے جو ہیں اس سے ملک کی، قوم کی وحدت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کی عزت و احترام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہی اداروں نے 4 سال تقریباً غیر مشروط ان کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر وہ باوجود ان کی سپورٹ کے اگر وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس ملک میں بھوک اور غربت، کرپشن اور یہ ساری جو ہے اپنی لیگیسی کے طور پہ چھوڑ گئے ہیں، تو آج ان اداروں کے اوپر اٹیک نہ کریں، بلکہ شرمندہ ہوں کہ ان کے تعاون کے باوجود آپ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ مجھے پی ٹی آئی کے جو اراکین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ایوان میں، ان میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہم جب ان سے قوم کے لیے، عوام کے لیے، اپنے حلقوں کے لیے فنڈز مانگتے تھے، ترقیاتی فنڈز مانگتے تھے، یا ان کو اکانومی کے متعلق جو ہے کچھ کہتے تھے، تو آگے سے کہتے ہیں یار ان چیزوں سے ووٹ نہیں ملتے، آپ صرف چور چور کہی آؤ، اس سے آپ کو بڑے ووٹ ملیں گے۔ یعنی یہ اس بندے کی فلسفی ہے جو چند روز کے بعد 26 تاریخ کو جس نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے پنڈی میں آ کے دھرنا دینا ہے۔ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، اس کے ورکر جو ہیں، جو بھی 1500 روزانہ اکٹھا ہوتا ہے، وہ جی ٹی روڈ پہ رول رہا ہے اور وہ خود آن لائن جو ہے وہاں سے ان سے خطاب کرتا ہے۔ میں یہاں پہ کیٹاگوریکلی جو ہیجان ہے اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے کہوں گا، میں نے ہاؤس سے باہر بھی کیا ہے، لیکن میں نے چاہتا تھا کہ ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ آج منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا، اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں یا 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا، اور یہ جو ہیجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو 2 ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں یہاں پہ ابھی میں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ پہ گیا ہوا تھا۔ حامد میر صاحب جو ہیں وہ کمپیئر تھے یا وہ اینکر پرسن تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے کو ایک گولڈ میڈل ملا تھا، وہ بھی اس نے بیچ دیا، ان کے پاس سٹوری ہے وہ، اور آج 8 بجے انہوں نے سٹوری جو ہے ابھی 8 بجنے میں ٹائم ہے، انہوں نے سٹوری بتانی ہے۔ گولڈ میڈل انڈیا نے دیا، اس نے وہ بھی بیچ دیا۔ اب حساب لگائیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو جو رولنگ اشرافیہ جو ہے، حکمران اشرافیہ کے افراد ہیں، جو ہم انڈیویجولز جو ہیں جو رولنگ اشرافیہ بناتے ہیں، کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ برسر اقتدار کس طرح ہے۔ یہ بات نہیں کہ توشہ خانے سے لوگوں نے پہلے تحفے نہیں لیے، پہلے بھی تحفے لیے ہیں، ہر حکومت نے لیے ہیں، ہماری حکومت نے بھی لیے، اس سے پہلی حکومتوں نے بھی لیے، پچھلے 50 60 70 سال کا پورا ریکارڈ ہے۔ لیکن تحفے بیچنے والا بندہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے بیچتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے خزانے میں پیسے جمع کراتا تھا۔ جو تاریخیں ہیں بیچنے کی اور جمع کرانے کی وہ بات ثابت کرتی ہیں۔ میں بار بار جو ہے کہتا ہوں کہ مقدمہ کرو، عدالت میں جاؤ، خالی بڑھ کے نہیں مارو، عدالت میں جاؤ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ اور ابھی اور چیزیں آ رہی ہیں
اس نے باقاعدہ غیر ملکوں سے تحائف ملنا جو ہے اس کو کاروبار بنایا ہوا تھا اس نے. یہ کس طرح برسر اقتدار آیا, کس طرح انجینئر کیا گیا اوور 10, 12, 15 ایئرز اس کو برسر اقتدار لانا. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی, اس قوم کی, اور اس کے لیے ہم لوگ ذمہ دار ہیں. جو ممبران ہیں یا جو حکمران اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے, جن کے پاس کسی نہ کسی دور میں اس ملک کی حکمرانی رہی, اس میں صرف سیاستدان جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے, اس میں باقی تمام تر جو کمپوننٹس ہیں ہمارے پاور سٹرکچر کے سارے ذمہ دار ہیں. اور اس شخص کو باوجود ان تمام باتوں کے there is a large number of supporters he has in this country. اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس شخص کو برداشت کرنا یا اس کو لیڈر تسلیم کرنے والے لوگوں کا کیا مورلز ہوں گے یا ان کی کیا سوچ ہوگی. یہ لمحہ فکریہ ہے ساری قوم کے لیے کہ ہماری موریلٹی کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, کہ ہم اپنے لیڈرز کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے دیکھ رہے ہیں, تشت ازبام ہو رہی ہیں, آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں, اور ہم ان کو اگنور کر کے ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں. باقی تو سٹوریاں ہیں, کوئی سچ ہوں گی, کوئی جھوٹ ہوں گی, کوئی کنسٹرکٹ کی ہوں گی, لیکن یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گلے کے اندر اس کا ہاتھ تھا اور پکڑا گیا ہے, وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. اور آج دیکھیں, پہلے امریکہ اسی ہال میں جب ووٹ آن نو کانفیڈنس ہوا تو اس نے کہا یہ امریکی سازش ہے. 2, 4, 5, 6, 7 مہینے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, اور کہتا بھی رہا, وہ جو ویڈیو یا آڈیو جو ہے, کہ کھیلنا ہے اس سے امریکہ کا نام نہیں لینا. وہ امپورٹڈ حکومت, بیرونی سازش, حقیقی آزادی, وہ کہاں گے اور کسی. امریکہ بر ذمہ ہو گیا, اس کو انہوں نے بے قصور قرار دے دیا. اس کے بعد دوسرا الزام تھا کہ فوج نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مدد کی ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, ان کو بھی بری ذمہ قرار دیا. یہ ایک لحاظ سے بلیسنگ ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہ ایجنسیوں کا کام ہے نہ امریکہ کا کام ہے, یہ اس ایوان کے ممبران کا کام ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کم از کم روک تو سکتے تھے نا. جب یہ لفظ کہتے ہیں کہ کم از کم روک تو سکتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو آئینی اقدام اٹھا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے وہ دعوت گناہ دے رہے تھے کہ بھئی انٹروین کرو اور یہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکو اور میرا اقتدار بچاؤ. جناب اسپیکر, کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی, اس قوم کی, اور اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری اشرافیہ کو. میں ابھی ایک میڈیا کو انٹرویو دے کے آیا ہوں کہ یہاں پہ سیاستدانوں نے یا پارلیمنٹیرینز نے, ہم اپنی پہلے غلطی تسلیم کرتے ہیں, اپنی برادری کی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ 75 سال میں شاید ہم نے جن توقعات کے ساتھ ہمیں اس ایوان میں, اس مقدس ایوان میں بھیجا